بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معزز دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب جانتے ہیں کہ باہر کا بہت سارا اثر اندر پڑتا اور اندر کا بہت بڑا اثر باہر بھی پڑتا۔ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ ہیں، ظاہر اور باطن دونوں الگ نہیں ہیں۔ ایک انسان کو بزنس میں لاس گیا، پریشان ہو گیا بیماری کی وجہ سے، یا اس کے گھر کے کسی آدمی کے انتقال کر جانے کی وجہ سے، تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے، اندر بھی کچھ سمجھ نہیں پڑتی، ایک بے چینی سی معلوم ہوتی ہے۔ یہ اندر کس چیز کا اثر ہے؟ باہر کے احوال کا اثر اندر پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان اندرونی طور پر کسی بے چینی میں ہے تو اس کے بیہیویئر پر بھی اثر پڑتا۔ ایک نارمل انسان جو کام کرتا ہے، جس کا دل دھڑک رہا ہو، اندر پریشان ہو، اس کا ظاہری کام بھی مرتب نہیں ہوتا، آگے پیچھے ہوتے رہتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اندر اور باہر دونوں میں کنیکشن ہے۔ یہ بہت غلط ہے کہ باہر کے احوال الگ ہیں اور ہمارا دل ایک الگ دنیا ہے، نہیں، دونوں کے درمیان میں بہت زیادہ تعلق ہے۔ اندر اگر درست ہے تو اعمال ظاہری بھی درست ہوں گے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے درمیان داڑھی سے کھیر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس کے اندر سکون ہوتا تو باہر بھی سکون ہوتا۔ اندر قرار نہیں ہے اس کو، اندر دنیا کے اندر مختلف خیالوں میں مشغول ہے تو باہر بھی سکون نہیں، اس کا ہاتھ ادھر 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 جاتے رہتا ہے۔ یہ کہنے کو ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اندر کے ساتھ باہر کا کتنا کنیکشن ہے اس کو بتانے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا اندر خشوع ہوتا تو ظاہر میں بھی خشوع ہوتا، اندر آگے پیچھے ہے اس لیے ظاہر میں بھی خشوع نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مشہور ارشاد امت کو ارشاد فرما رکھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بھی بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ اصل فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ جو بھی بچہ ہمارے گھر میں، کافر کے گھر میں، کرسچن کے گھر میں، کوئی یہودی کے گھر میں، جہاں بھی بچہ جب بھی آنکھ کھولتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ ثم ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین، پیرنٹس، اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی اور پارسی بنا دیتے ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ یہی فرما رہے ہیں کہ بچے کا دل تو اللہ کے یہاں سے اسلام پر اس کو ملتا ہے، جو بھی بچہ آتا ہے اس کو اسلامی دل ملتا ہے، لیکن ظاہری ماحول، چونکہ وہ آنکھ کھولتا ہے تب سے لے کر بڑا ہوتا ہے تب تک اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، کراس کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہی کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو بچے کا دل آہستہ آہستہ یہ ظاہری ماحول سے متاثر ہو کر نصرانی بن جاتا۔ یہ باہر کا اثر اندر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں یہ بیان فرمانا چاہتے۔ ہمارے مومنوں کے گھر کے اندر الحمدللہ بچہ آنکھ کھولتا ہے تو جب بھی نماز کا وقت آتا ہے وہ دیکھتا ہے میری ماں اپنا کام کاج چھوڑ دیتی ہے، وضو کے لیے جاتی ہے،
اور آ کر مصلی کے اوپر اللہ کے سامنے جڑ جاتی ہے۔ جو بچہ یا بچی بار بار اس چیز کو دیکھیں گے تو اس کے ضمیر میں، اندر میں نماز کی عظمت پیدا ہو۔ وضو بھی ایک شرعی چیز ہے، یہ چیز پیدا ہوگی۔ یہ جو حدیث میں نے سنائی آپ کو، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول کا اثر فرما رہے ہیں۔ ماحول کے اثر سے کوئی پاک نہیں ہوتا، باہر کا اثر اندر ضرور پڑتا ہے۔ اگر ایک اچھا آدمی بھی بروں کے بیچ چلا جائے اور کچھ روز کے لیے رہے تو وہ متاثر ضرور ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ ڈاکٹری جو ہے، اس میں یہ بہت مشہور ہے کہ ایک کا چیپ دوسرے کو لگا۔ جیسے کورونا کے دنوں کے اندر بہت تھا کہ بھئی آس پاس مت رہنے دو، اس کا چیپ دوسرے کو لگے گا۔ آج بھی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ اب ایک کا چیپ دوسرے کو لگتا ہے نہیں لگتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا عدوہ، اس کے وائرس میں ذاتی کوئی تاثیر نہیں ہے کہ دوسرے کو بیمار بنا سکے۔ اللہ کا حکم ہو تو یہ وائرس دوسرے کو بیمار بنائے گا۔ عربوں میں یہ تھا کہ اس وائرس کی ذاتی تاثیر ہے کہ اس نے اس میں پیدا کیا تو یہ اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اس میں بھی یہ مرض جاوے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، وائرس کی کیا تاثیر۔ ہم نے کورونا کے دنوں میں دیکھا کہ جو بالکل ملتا نہیں تھا، جس نے 2 ماسک پہن رکھے تھے، وہ چلا گیا۔ اور ہمارے یہاں بعض ایسی بھی مثالیں دیکھی گئی، اس بیٹی نے اپنے باپ کی بہت قریب سے خدمت کی، باپ رخصت ہوا لیکن آج بھی وہ زندہ ہے بیٹا۔ وائرس کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ جب کہتا ہے تو ہی ہوتا۔ تو یہ وائرس لگتے ہیں نہیں لگتے 2 نمبر کی بات، لیکن اچھائی اور برائی کے وائرس ضرور لگتے ہیں۔ یہ تو حدیث شریف میں آ گیا۔ چنانچہ اچھوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اندر اچھائی منتقل ہونی ہی ہونی، اور بروں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اندر برائی منتقل ہوگی۔ بہت مشہور حدیث ہے، ابو داؤد شریف وغیرہ سب جگہ پر ہے کہ آدمی عطر کی دکان کے پاس بیٹھتا ہے تو عطر ضرور پاتا ہے، یا تو دکاندار اس کو کچھ نہ کچھ عطر دے دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو اس کے عطر کی خوشبو تو کم سے کم اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گی۔ اور حدیث شریف میں اگلا ٹکڑا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بھٹی پر بیٹھتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو آج کل بیکریاں ہو گئی ہے وہ مشین کی ہو گئی ہے، اس لیے اس میں دھواں زیادہ نہیں نکلتا۔ پہلے لکڑے جلائے جاتے تھے، آج بھی ہمارے یہاں بعض بھٹیاں اس طرح کی پائی جاتی ہے، لکڑے جلائے جاتے ہیں۔ تو جو اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کو جو ہے چنگاری آ کر لگے گی، اور چنگاری نہیں لگے گی تو دھواں تو کم سے کم لگے گا۔ آپ سب نے 2 ایگزامپل دیے۔ اچھوں کے ساتھ بیٹھنا ایسا جیسے عطر کی دکان پر بیٹھنا، بروں کے ساتھ بیٹھنا ایسا جیسے کہ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھنا۔ یہ طے ہے۔ بہرحال باہر کا بہت بڑا اثر اندر پڑتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو اندر اثر کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز انسان کی وضاقتہ بھی۔ آج مجھے آپ کی مجلس میں جو دکھانا ہے وہ یہی کہ یہ جو وضاقتہ کا مطلب میں جو لباس پہنتا ہوں اس سے میرے دل پر بہت اثر پڑتا ہے۔ کیسا لباس پہنتا ہوں صرف ظاہر پر نہیں ہے، اندر بھی بہت متاثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جیسا بننے جائے گا بالآخر انہی میں ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو شریعت نے بے حیائی کا لباس منع کیا ہے تو ایک میں نے بے حیائی کا لباس پہن لیا تو ایک گناہ ظاہر کا ہوا۔ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آپ جو پہنتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر آپ کے اندر پر پڑتا ہے، درون میں پڑتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ طے ہے۔ چنانچہ بہت موٹی مثال میں تو آپ کو دے سکتا ہوں، ہمارے یہاں بچوں کو پہنانے کے لیے پولیس کا لباس بھی ملتا ہے۔ پولیس جیسے لباس پہنتی ہے تو بچوں کو پہنانے کے لیے ایسا لباس بھی ملتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، پولیس کا لباس پہنائیے اور اس کو کہیے وہاں سے چل کر یہاں آ، اس کی جو چال ہے، ڈھال ہے، ایکٹنگ ہے، آپ نوٹ کیجئے اس کو، اور اسی کو کرتا جبہ پہنائیے۔ جس بچے نے دونوں کو دیکھا ہو، مولانا کو بھی دیکھا ہو، پولیس کا یہ بھی دیکھا ہو، پھر اس کو کہیے کہ وہاں سے چل کے آ، آپ کو بین تفاوت نظر آئے گا اس کی دونوں قسم کی چالوں میں۔ بچہ ایک کوئی بدل نہیں گیا، آخر یہ دونوں چالیں بدل کیوں گئی؟ ظاہر اندر اثر کرتا ہے۔
اور اس سے پھر جو ہے ہاتھ اور پیر کو آرڈر ہوتا ہے کہ ایسی ایکٹنگ سے چلنا ہے، تواضع کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ بہت یعنی بدیہی چیز ہے۔ آپ کسی بھی بچہ بچی میں دیکھ لیجئے، خواتین میں، بچیوں میں دیکھ لیجئے، ایک تو وہ ایڈوکیٹ خاتون جو کیپ پہنتی ہے اور خاص لباس پہنتی ہے، اس طرح کا لباس پہنوا کر اس کو چلائیے، اور پردہ پہن کر اس کو چلوائیے۔ دونوں کی چالوں میں آپ بین تفاوت جو ہے نوٹ کریں گے۔ یہ کپڑے کا اثر ہے، ظاہری وضاقتہ کا اثر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری حدیثوں میں دکھانا چاہا۔ آج امت یہ سبق بھول گئی، وہ سمجھتی ہے کہ صرف کپڑا میں نے دوسرے کا پہنا ہے تھوڑی اندر اثر پڑتا ہے۔ نہیں، دونوں میں کنیکشن، آپ کے باہر کا اثر اندر ضرور پڑے گا۔ ہمارے نوجوانوں میں غیر شرعی بال کٹوانے کا رواج ہے، ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں کہ کیا ایک بال کٹوا دیا تو چلو ظاہری حد تک ایک مکروہ کام کیا۔ بہت سے بولتے بھی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے ہاں تو ابھی نوجوانوں میں بہت کریز ہے، آدھا تھوڑا سا کٹواتے ہیں، تھوڑے بال رہنے دیتے ہیں۔ اس کو قضا کہا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسے بال مت کٹواؤ۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ایسے بال کاٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا پورے بال کاٹ دو، اس کے کٹوا دیا آپ نے پورے بال۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سر پر کچھ بال رکھو اور کچھ بال کاٹو۔ ابھی ہمارے جوانوں کے اندر اس کا بڑا کریز ہے، بہت زیادہ جو ہے نوجوان اس طرح کا اپنا رہے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں تو بعض تو کہتے ہیں کہ ارے ایک بال سے ہمارے دین پر کیا اثر پڑتا ہے؟ نہیں، دین پر نہیں، دل اور دین دونوں پر اثر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ بال اندر اترے گا اور ایک دن یہ جس کی فیشن ہے اس کی محبت پیدا کر دے گا۔ اس سے زیادہ برا دن مسلمان کا کوئی نہیں ہے جس دن وہ غیروں سے محبت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی دھمکی دی ہے اس میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک در حقیقت دھمکی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو صرف ایک کیپ پہن لینا یا بال ایسے رکھوا لینا یا ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکا لینا یا ایسا پتلا لباس پہننا جس میں سے اندر دکھائی دے یا سطر کا شیپ دکھائی دے، اتنا فٹ کپڑا پہننا، یہ سب چیزیں صرف ظاہر کی حد تک ہے؟ نہیں، تمہارا ضمیر بن رہا، یا تو نصرانی بنے گا یا یہودی بنے گا۔ بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا مطلب یہ ہے جس نے جس طرح سے ہونا چاہا تو ممکن ہے دنیا اس کو ان لوگوں میں شمار کر لے۔ نہیں، آپ کی موت سے لے کر آخر تک انہی کے اندر شمار کیا جائے گا۔ بہت ممکن ہے تمہارے لباس اور وضاقتہ کی وجہ سے موت کے موقع سے ہی وہاں ڈال دیا جاوے کہ بھائی من تشبہ بقوم فہو، ان کا جو حشر ہوا یہود نصارہ کا، یا اس نے جس کی فیشن اپنائی انہی کے ساتھ اس کو حشر کرو، موت کرو اس کی۔ واقعات میں لکھا بھی ہے، قبر میں بھی یہی حال ہے۔ قبر میں اس کو یہاں نہیں رہنے دیا جاتا، ان لوگوں کی طرف کر دیا جاتا ہے جن لوگوں سے اس کو محبت ہے۔ بہت زبردست حدیث ہے یہ ٹکڑا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عبرت آموز قصہ لکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شیخ تھے، شیخ زیات، بڑے دیندار تھے، نماز، عبادت، روزہ، تسبیح یہ سب بہت کرتے تھے، لوگوں میں مشہور بھی تھے، علماء سے ان کا ملنا جلنا بھی ہوتا تھا۔ پیرس سے ایک پروفیسر ان دنوں کام کرنے کے لیے مدینہ منورہ کسی آفس میں اس کا جاب لگا ہوگا تو وہاں کام کرنے کے لیے گیا، تو شیخ زیات کی وفات ہو گئی۔ انہی دنوں شیخ زیات کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد ان کو دفنایا گیا۔ یہ بھی شریک تھا، پروفیسر، مسلمان پروفیسر تھا۔ دفنا چکنے کے بعد کچھ ایام گزرے، آپ کو معلوم ہے وہاں تو یہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد پھر اسی میں دوسرے کو دفن کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا چند مہینوں کے بعد جب جنازہ وہاں لایا گیا اور قبر کھودی گئی تو اندر شیخ زیات کی نعش ہی نہیں تھی۔ وہ پروفیسر جس دن دفن کیا گیا اس دن بھی جو ہے وہاں حاضر تھا، اور یہ دوسری مرتبہ کا جو جنازہ تھا اس دن بھی حاضر تھا۔ تو اسے بہت تعجب ہوا کہ شیخ کی ایک دم سے نعش کہاں چلی گئی۔ اچھا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اس میں ایک لیڈی کی نعش نکلی، ایک خاتون کی نعش نکلی جو صحیح سالم تھی۔ یہ پروفیسر جو تھا وہ پیرس میں رہتا تھا اور اس کی آنکھیں چار ہو گئی،
کہ یہ خاتون وہ ہے جو بچپنے میں مجھ کو ٹیچر کی حیثیت سے اسکول پڑھایا کرتی تھی، یعنی کرسچن لیڈی تھی، اس کی ناش جو ہے وہ یہاں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس نے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، جو مٹی پاٹ دی گئی، چونکہ ایک ناش ہے تو پھر دوسرے کو نہیں دفنایا جاتا اس میں۔ یہ ویکیشن میں وہاں پہنچا پیرس، اس کے ذہن میں ایک ہی چیز گھوم رہی تھی کہ میری اس کرسچن ٹیچر کی ناش یہاں کیسے۔ اچھا، اب اس کے دل کے اندر ایک سوال پیدا ہو گیا تھا، تو وہ گیا اپنے کام کاج کو نپٹا کر ڈائریکٹ اس کے خاندان فیملی والوں کے پاس، اور جا کر پوچھا کہ اس لیڈی کا کیا ہوا۔ مجھ کو میری ٹیچر تھی، میں چھوٹا تھا تو اس سے میں حاصل کیا کرتا تھا علم۔ کہا وہ کچھ مدت پہلے وفات پا گئی، ابھی چند ہی مہینے ہوئے۔ تو اس کا تعجب اور بڑھ گیا، اس نے سوچا کہ کچھ تو راز ہے۔ تو رات کو کچھ لوگوں کو لے کر وہ اس لیڈی کی، وہ کرسچن ہے، تابوت کے اندر دفناتے ہیں وہ، تو وہ جہاں اس کو دفنایا گیا تھا اس جگہ پہنچا۔ اس نے ان مزدوروں کو کہا اس جگہ کو کھودو، کھدوایا، تابوت کھولا تو شیخ زیات کی ناش تھی۔ وہ جو وہاں کے شیخ تھے ان کی ناش یہاں فرانس میں، وہ پیرس میں دیکھ رہا، پاٹ دیا اس نے۔ بس ذہن اسی میں الجھا تھا کہ کیا ہو گیا، آخر کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ وہ آیا اپنا ویکیشن پورا کر کے یہاں مدینہ منورہ، اب اس سے رہا نہیں گیا۔ وہاں جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو جا کر ملا، اس نے کہا کہ ایک چیز مجھے بڑی پریشان کیے ہوئے ہے۔ کیا ہے؟ آپ بھی حاضر تھے شیخ زیات کے اس میں، تو وہاں میں نے اس لیڈی کی ناش دیکھی جو میری ٹیچر تھی، اور میں نے وہاں جا کے دیکھا تو وہاں شیخ زیات کی ناش تھی۔ علماء نے کہا ایسا؟ انہوں نے کہا اس کے اہل خاندان سے ملنا چاہیے، فیملی والوں سے ملنا چاہیے۔ بات کیا ہے؟ تو سب علماء کے ساتھ وہ پروفیسر بھی گیا، جا کر اس کی بیوی بوڑھی تھی، پوچھا تمہارے شوہر کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، وہ تسبیح ذکر و عبادت سب کرتے تھے، نہیں کچھ ایسی چیز دیکھی کہ جو شریعت کے خلاف ہو۔ تو اس نے سوچا، کہا ایسی تو کوئی چیز نہیں تھی، ہاں ایک چیز مجھ کو یاد ہے، وہ یہ ہے کہ میرے شوہر جب بھی مجھ سے صحبت کرتے تھے تو پھر صبح غسل کا موقع آتا تھا، تو یہ شیخ زیات یوں کہتے تھے کہ نصرانیوں میں اچھا ہے، ان میں غسل ہے ہی نہیں، صحبت جنابت کے بعد ان میں غسل ہے ہی نہیں، کتنا اچھا ہے ان کے لیے، کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ علماء سمجھ گئے کہ جیتے جی ان کو غیر کے طریقے پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں ڈال دیا۔ اور اس لیڈی کے بارے میں تحقیق ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ اسلام کی طرف بہت مائل تھی، اور آخری گھڑیوں میں اس کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا تھا۔ تو کس کو کہاں لایا جا رہا ہے اور کس کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ من تشبہ بقوم، حالانکہ انہوں نے تو اس کا اشتباہ اختیار بھی نہیں کیا، صرف پسند تھا دل سے۔ بہت عبرت آموز واقعہ ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کو دفن کیا گیا، ایک خاتون کو دفن کیا گیا، ان کے بھائی بھی تھے اس دفن کے اندر شریک۔ دفن کرنے کے بعد ان کی کوئی چیز ان کو یاد آئی کہ بڑی قیمتی چیز تھی، کہاں رہ گئی؟ بہت سوچا، معلوم ہوا کہ میں قبر میں اترا تھا، سب جگہ تلاش کیا، وہاں تو نہیں ہے، ممکن ہے قبر میں۔ تو وہ گئے مزدوروں کو لے کر اور قبر کی مٹی اٹھائی، تو دیکھا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی۔ انہوں نے پاٹ دیا اس کو اور جا کر اپنی اماں کے پاس پہنچے۔ اماں بہن کا کیا حال تھا؟ کیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بہن کی قبر جو ہے وہ آگ سے بھری ہوئی ہے؟ تو کہا کہ اس کو نماز سے ایک گنا دوری تھی، نماز ڈیلے کر کے پڑھتی تھی، اور دوسری قوم جس طرح سے جب چاہیں بغیر وقت کے پڑھ سکتی ہے اسے پسند کرتی تھی، اس بنیاد پر ممکن ہے یہ چیز ہوئی ہو۔ ایک شخص کے بارے میں قصہ لکھا ہے ابن عساکر کے اندر، ایک شخص کو دفن کیا گیا، بعض دنوں کے بعد جب اس کی قبر پھر سے کھولی گئی تو وہاں قبر ہی ناش ہی نہیں تھی اس کی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے،
ان کے پاس لوگ گئے کہ حضرت کیا بات ہے، اس کی قبر ہی یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر قوم لوط کا عمل پسند کرتے ہیں تو ان کو قبر ہی سے بھیج دیا جاتا ہے اس طرف۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس طرح سے بننے جائے گا موت ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اور محشر کے میدان میں تو جھنڈے ہوں گے، جو جس کو پسند کرتا تھا اس کے جھنڈے کے ماتحت ہوگا۔ یہ من تشبہ بقوم فہو منہم کا یہ ایک محمل ذکر کیا جاتا ہے کہ جو جس کے طریقوں سے محبت رکھتا ہوگا اس کے جھنڈے تلے اس کا حشر کیا جائے گا۔ ہم بہت مہنگا سودا کر رہے ہیں غیروں کی وضاقتہ اپنا کر، غیروں کے رہن سہن کو اپنا کر، ہماری اداؤں کے اندر، گھر کی رہائش کے اندر آج غیروں کے طریقے آ گئے۔ فلموں اور سیریلوں نے تو اتنا کام کیا ہے، ہمارے یہاں تو بڑے تقدس کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی سیریلوں کے نام سے یہ چیز چلتی ہے، خواتین کے جھنڈ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے گھر کا رہنے کا ڈھنگ اور سلیقہ یہ بھی سب غیروں کی طرح کرتے ہیں۔ یہ بہت مہنگا سودا ہے۔ یہ ظاہر فقط ایک چیز کو آگے پیچھے کرنا یا تھوڑا کرنا تھوڑا نہیں کرنا کی حد تک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز بڑی اثر انداز ہے، اور انسان کا حشر کیسا ہونا ہے اس کے لیے بہت بڑی علامت و نشانی شمار کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری اولاد کو بھی ہم لوگ بے حیائی والا یا غیروں کا لباس نہ پہننے دیں۔ یہ اتنی بری چیز ہے، ہمارا رب روزانہ اس سے پناہ منگواتا ہے۔ آج یہودی اور نصرانیوں کا کلچر بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہودی بہت ساری خامیاں رکھتے ہیں، ان میں ایک خوبی کپڑوں کی ہے۔ دیکھنا یہودی اپنے ذاتی طور پر لباس کو بے حیائی والا نہیں بناتے، بے حیائی نصرانیوں میں بہت، یہودیوں میں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں، اور نصرانیوں میں بھی خوبیاں خامیاں ہیں۔ نصرانیوں کی خامی یہ ہے کہ یہ دنیا میں جتنا بھی بے حیائی کا بازار گرم ہے وہ نصرانیوں کی کوششوں سے ہے۔ اللہ تعالی حفاظت فرماوے۔ ہمارے بچوں کو اگر ہم لوگ نصرانی لباس پہنائیں گے، ان کے دل میں اس کی محبت گھر کر جائے گی، تو اللہ ہی ہمارے بچوں کے آخرت کا محافظ ہے۔ اس لیے بہت سوچ لینے کی ضرورت ہے۔ آج تعلیم کے نام سے ہمارے گھروں میں نصرانیوں کا کلچر لایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتنے مسلم گھرانے ہیں، مشنریوں کی اسکول کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں، تو ان کے یہاں پہلے ہی دن فارم میں لکھوایا جاتا ہے اسکرٹ پہن کر بچی کو آنا پڑے گا، نیچے کچھ نہیں پہنے گی۔ عصری تعلیم کا غلغلہ اتنا ہے، نشہ اتنا ہے ہمارے یہاں کہ مسلمان باپ اس پر دستخط کر کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری بچی آپ کا سا لباس پہنے گی، چلے۔ انہی بچیوں میں مرتد ہونے کا رواج بہت، بڑے ہونے کے بعد پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچی ہمارے کہے میں نہیں رہی، ہمارے سامنے جو ہے مذہب بدل کر رہ رہی ہے کرسچن کے ساتھ۔ تو وہ ہم نے اسی دن بیج بو دیا تھا، جس دن اس کو لباس پہنایا تھا کرسچنوں کا، اسی دن سے ہم نے اس کے دل کے اندر نصرانیت کا بیج بو دیا تھا۔ تب وہ پودا تھا، آپ جس طرح موڑنا چاہے کاٹنا چاہے کاٹ سکتے تھے، آج تناور درخت ہو گیا، اب کیا آپ کے بس کے اندر بھی نہیں رہا۔ عام طور پر یہ بچیوں میں ارتداد کا جو ماحول قائم ہے، اس میں ان کی وضاقتہ اور لباس اور رہن سہن کو بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے۔ ہم لوگوں نے در حقیقت اس کی نزاکت کو پہچانا ہی نہیں ہے، یہ کتنی خطرناک اور سنگین چیز ہے اس کو جانا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد ارشادات میں امت کو یہ فرمایا۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے ظہر پڑھی، اللہ تعالیٰ سے خاص تو صرف ایک دعا کی ہم نے، اور وہ ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، نبیوں والے راستے پر، یہود اور نصرانیوں کے راستے پر نہ چلا، غیر المغضوب علیہم، حدیث شریف میں آتا ہے اس سے مراد یہود، وَلَضَّالِّينَ اس سے مراد نصرانی ہے، گمراہ لوگ۔ تو ہم روزانہ نماز میں تو کہتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے کلچر اور تہذیب کے اوپر نہ چلا، اور میں مسجد سے باہر نہیں نکلا کہ ٹوپی چلی گئی اور میں جو ہے ان کے کلچر کے اوپر ڈائریکٹ آ گیا۔ یہ ایک مذاق معلوم ہوتی ہے کہ میں اب بھی اپنے رب کو کہہ کر آیا، اور چلو چند گھنٹے ہوتے، کچھ گھڑیاں ہی ہو گئی اور میں جو ہے اس کو بدلنے لگوں۔ یہ چیز خاص اہمیت والی تھی، امپورٹنٹ تھی، اسی لیے ہمارے رب نے اپنے سامنے ہم سے ایک ایگریمنٹ کروایا نماز کے اندر کہ میں نہیں چلوں گا ان کے راستے پر، ان کا کلچر نہیں اختیار کروں گا۔ تو ہم مسلمانوں کو اس کو صرف زبانی جمع خرچ نہیں بنانا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نبھانا چاہیے۔
ضرورت ہے ماں باپ کی بہت بڑی کہ وہ اپنی اولاد کے لباس پر خوب نظر رکھیں۔ یاد رکھیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ آپ اگر بچوں کو غلط ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ کئی جزیات ہیں ایسے، ہمارے فقہ میں ایک جزیہ لکھا ہے، بچے کو اگر آپ قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب کرواتے ہیں تو باپ گنہگار ہے اس کا، حالانکہ وہ تو غیر مکلف، بچہ مکلف نہیں ہے، وہ 15 سال کا ہوگا، بالغ ہوگا تب نیکی بدی لکھی جائے گی، لیکن یہ جزیہ ہے اس کا باپ گنہگار ہے۔ یہ کیوں؟ کسی بھی طرف رخ کر کے پیشاب کر لو، یہ مسلمان کا کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے۔ آپ بچے کو اس کلچر پر ڈھال رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے لڑکے کو مہندی لگانے کی وجہ سے ماں گنہگار ہے، لڑکے کو مہندی نہیں لگا سکتے، بچی کو لگائیں گے لڑکے، حالانکہ وہ تو غیر مکلف ہے، اللہ کے یہاں مکلف نہیں ہے، ماں کو گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں مردوں سے مشابہت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بچپنے کے اندر ان کو یہ لگاتے ہیں، لیکن یہی بچہ جب بڑا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے خواتین کی طرح لباس پہننے لگے۔ ہمارے یہاں تو دلہے کے لباس کے نام سے یہ چیز آ چکی ہے، وہ اوڑھنی تک اوڑھتا ہے، جیسے خاتون اوڑھنی اوڑھتی ہے، اوڑھنی تک لاتا ہے، جیسے ان میں جینس پینٹ خواتین کے اندر اور ٹی شرٹ چلا ہے جو مردوں کا لباس ہے، اور آپ صاحب نے فرمایا ایسی خواتین کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ جو مردوں کا لباس پہنے یا مردوں کسی ادا اختیار کرے، اور ایسے مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت کہ جو عورتوں کا سا لباس اپنائے۔ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اچانک سے یہ ہو گیا، نہیں ہوا، وہ بچپنے کی لگائی ہوئی مہندی اثر انداز ہوتی ہے، اس کی طبیعت بنتی ہے، اور بڑے ہونے کے بعد اس میں خاتون پناہ آنے لگتا ہے۔ آج تو اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ وہاں تھائی لینڈ ہمارا جب جانا ہوا تو وہ جو اسپانسر تھے انہوں نے مجھ کو کہا کہ ہمارے یہاں رائل فیملی کے اور مالدار طبقے کے جو لوگ ہیں ان میں جیتے جی ہے مرد، لیکن عورت بننے کا رواج بہت زیادہ ہے۔ بعض تو آپریشن کروا رہے ہیں اور بعض اپنی اداؤں میں پہننے وغیرہ کے اندر خاتون بن جاتے ہیں، جن کو مخنث کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کریز چلا، یہ چیز اسی لیے ہے اگر مسلمانوں کے اندر یہ چیز بڑھی یا پنپی تو اس کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوں گے، وجہ اس کی یہی مشابہت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اس اینگل سے لیں جس اینگل سے شریعت نے دیکھا ہے۔ یہ صرف ایک لباس کا معاملہ نہیں ہے، ایک وضاقتہ اور ادا کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا معاملہ۔ اللہ اسی قوم کے ساتھ کر دیتا ہے ان لوگوں کو، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچوں کے لباس کے تعلق سے، ان کی وضاقتہ کے تعلق سے بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بہاؤ میں اتنے بہہ گئے ہیں کہ معلم اور استاذ مکتب کا بچے کو ٹوکتا ہے کہ تجھ کو جو ہے ایسے بال نہیں رکھنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا ایسا لباس پہن کر آتا ہے جو ایکٹروں کا لباس ہے، جیسے کسی فلم میں ایکٹر نے پہنا ہو تو اس کا کریز چل پڑتا ہے۔ تو استاذ محبت کی راہ سے بچوں کو ڈانٹتا ہے تو ماں باپ لڑنے آتے ہیں استاذ کے ساتھ۔ ہمارے بچے کا قرآن تم سے متعلق ہے، تم کو یہ پہننا یہ نہیں پہننا، اس کا مشورہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے نادان ماں باپ ہیں۔ سب جگہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیز پہلے چھوٹی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے، ماحول ایسے ہی بنتا۔ تو یہ ماں باپ بڑے نادان ہیں، اس کا استاذ مشفق ہے، اسے لگتا ہے، تبھی جا کر کہتا ہے۔ آج یاد رکھیے کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ پہلے ہمارے بڑوں میں یہ دیکھا، محلے کا کوئی بھی بچہ بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہو تو ہر ایک ہمدردی کی راہ سے کہتا تھا۔ آج کوئی نہیں بولتا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ دونوں طرف سے کوتاہی ہے، بڑوں نے بھی کوتاہی کی کہ بھائی سیپریٹ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، اور چھوٹوں کے گارجینوں کی طرف سے بھی بہت بڑی کوتاہی ہوئی۔ ایسا ہوا بعض بڑوں نے کہا تو چھوٹوں کے ماں باپ لڑنے آئے ان کے ساتھ کہ ہمارے بچے کو تمہیں کہنے کی کیا ضرورت۔ اللہ اکبر، یہ مسلمان کا معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں تو جہاں انگارہ دیکھو اٹھا کے پھینکو، اپنے گھر میں ہو یا بازو والے کے گھر کے اندر ہو۔ ہم لوگ دنیا کے اندر تو ایسا کبھی نہیں کرتے کہ ہماری ایک گھروں کی چالی ہوا کرتی ہے، ایک گھر دوسرا گھر ملے ہوئے رہتے ہیں، اس گھر میں آگ لگی تو ہم ٹھنڈے دل بیٹھے رہیں۔ نہیں، ہم کو معلوم ہے کہ یہ ریلا بہتا بہتا میرے گھر کو آئے گا، تو ہم لوگ وہیں سے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بچہ آج اس محلے میں رہتا ہے لیکن اس کی روک ٹوک نہیں کی گئی تو اس محلے میں اس کا ریلا آئے گا۔ ماحول اچھا بھی بنتا ہے اور برا بھی بنتا ہے۔
اس لیے ان چیزوں کی طرف ہم کو توجہ کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم روکے ٹوکیں گے ہمارے بچوں کو تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا چڑیا جیسا دل تھوڑا زخمی ہو جائے گا، لیکن جب شعور آئے گا، اس کو سمجھ آئے گی، وہ ہمارا احسان مند ہوگا کہ میرے ماں باپ نے انگارہ پکڑنے سے مجھے روکا تھا تو جہنم سے بھی مجھ کو بچایا تھا. انشاءاللہ وہ احسان مند ہوگا. اور آج شفقت میں اگر ہم بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، بڑے ہو کر اگر یہ غلط راستے پر پڑا اور اس نے اپنے ہی محلے کے دوسرے بچوں کو اچھے راستے پر دیکھا تو ہم قبر میں ہوں گے، وہ ہمیں کوسے گا کہ کاش ان کے ماں باپ نے کتنی اچھی تربیت کی، اور میرے ماں باپ جو ہے مجھ کو ایسا پہناتے تھے، آج میری طبیعت ہی بن گئی، میں ویسا ہی پہنتا ہوں. اس لیے ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے. ان کے برے کاموں پر اور برے لباس و اداؤں کے اوپر ٹوکنا ہمارا باپ کی حیثیت سے شرعی فرض ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرا رب پوچھے کل کو. اور اگر اس سلسلے میں وہ کوئی خیر کرتا ہے، بھلائی انجام دیتا ہے، تو مجھے اس کو اور بڑھانا چاہیے، اس کے حوصلوں کو بلند کرنا چاہیے تاکہ بڑے ہو کر اس کام کے اندر وہ بڑھے. ورنہ کل کو یہ بچہ ہمارا دامن بھی پکڑ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.